آپ ایک کار میں ہیں اور کار روڈ پر ہے. اب روڈ نے کہیں تو ختم ہونا ہی ہے اور کار نے بھی کہیں رکنا ہی ہے. اسی طرح ہم بھی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنی منزل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کار روڈ پر ہے تو اس کے پاس دو رستے ہیں. ایک رستہ پہاڑوں پر جاتا ہے اور دوسرا سمندر پر. ہمارے پاس بھی دو رستے ہی ہوتے ہیں, ایک پہاڑوں کا رستہ, دوسرا سمندر کا. اگر ہم پہاڑوں کا رستہ چنتے ہیں تو رستہ تھوڑا مشکل ہوگا, خطرناک بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم پہاڑ پر پہنچ جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ سب سے بلند ہوں گے, دور دور تک آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہوگی. اسی طرح جب ہم اپنے دین, اپنے وطن کے لیے کچھ کریں گے تو رستے مشکل ہی ہوں گے, لیکن اگر ہم ہمت, صبر اور جذبے سے کام لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے. لیکن اگر آپ سمندر کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ تو بہت آسان ہے. دولت اور عزت کی خواہشات بھی ایسی ہی ہیں. جب آپ اپنی منزل, اپنی خواہشات کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ نے سمندر پر آ کے ہی رکنا ہے. جتنا آپ سمندر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو دل کرتا ہے, مزید دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑا اور آگے جائیں, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور آپ ڈوب جائیں گے, آپ ڈوب جاتے ہیں. اسی طرح جتنا آپ دولت اور عزت کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو مزید دل کرے گا کہ میں تھوڑا سا اور, تھوڑی سی اور دولت کماؤں, لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ ڈوب جائیں گے. سمپل مین سوسائڈ کر لیں گے. یس, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. پوری دنیا میں سروے کے مطابق 95% امیر اور 5% غریب لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. وہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, جو آج میرے اور آپ کے آئیڈیل ہیں. آج اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم بھی ان فارم ہاؤسز کو بنانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا وطن, ہم خود کس حال میں ہیں. ہماری منزل تو بس دولت اور عزت کو حاصل کرنا ہوتا ہے. ہماری منزل کیا ہے, مجھے امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میری منزل دولت جمع کرنا نہیں, یہ مجھے پورا یقین ہے, یہ مجھے پورا یقین ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں صرف زمین پر جا کر اپنی جیبیں نوٹوں سے بھرتا رہوں, بلکہ مجھے اس نے کسی خاص مقصد کے لیے زمین پر اتارا ہے. اور اب میرا کام ہے, اور اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اس مقصد کو تلاش کروں, اس کو پورا کروں. اپنے مقصد کو تلاش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو, آپ سے خوش ہو کہ جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو زمین پر اتارا آپ وہ پورا کر کے واپس آئے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی منزل اپنے وطن دین کو کامیاب بنانا ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ٹھیک مثبت سوچ رکھنے والے ہوں اور ہر کام کو دین کے لحاظ سے دیکھنے والے ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص غلط کر رہا ہے تو اس کے پاس 100 وضاحتیں ہوں گی آپ کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ صحیح کر رہا ہے. اور اگر آپ صحیح کر رہے ہیں تو پھر بھی سامنے والے شخص کے پاس 100 وضاحتیں ہوں گی آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آج کے ہمارے زمانے کا حال ہے, آج ہم لوگوں کا حال ہے. اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ دیندار لوگوں کو رکھیں, دیندار لوگوں میں رہنے کی کوشش کریں. اس کی بہترین مثال ایسے, آپ لوگ شہنشاہ جلال الدین اکبر کو تو جانتے ہی ہوں گے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت خراب امیج ہے, لیکن اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ وہ شخص مس گائیڈ ہوا ہے تو شہنشاہ جلال الدین اکبر نے 48 سال برصغیر پر حکومت کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور بادشاہ تھا. اس کے شروع میں تو اس کے ارد گرد لوگ دیندار لوگ تھے, اس کے وزراء وغیرہ, لیکن جب دیندار لوگوں نے دیکھا, اس کے وزراء نے دیکھا کہ بادشاہ نہیں چل سکتا, اس کا دین کمزور ہے, ایمان کمزور ہے, تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور کافر اس کے وزراء بن گئے, اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. اور پھر کیا ہوا, وہ اس کو مس گائیڈ کرتے رہے اور پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کیسا کر سکتا ہے, اتنا وہ مس گائیڈ ہو گیا. لیکن پھر جب مسلمانوں نے دیکھا, بڑے بڑے علماء نے دیکھا کہ یہ تو اب بات ہاتھ سے بڑھ گئی, تو پھر ایک بڑے نیک آدمی مجدد الثانی وہ آئے, انہوں نے بڑے ادب سے بڑے عرصے تک جلال الدین اکبر کو سمجھایا, یہ کہہ کر کے نہیں کہ تم کافر ہو, یہ ہو وہ, بلکہ بڑے ادب سے ارد گرد بیٹھ کر اس کے آس پاس جمع ہو کر ایک بڑے عرصے بعد, ایک عرصے کے ساتھ اس کو سمجھایا. اور پھر آئی کار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے مرنے کے وقت اس کے زبان پر کلمہ تھا. اور پھر جب اس کی
بادشاہ اورنگزیب وہ کتنا نیک بادشاہ تھا، کتنا نیک، یہ سب انہی کی محنت ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں سے، آپ کے ارد گرد دوستوں سے آپ کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ مثبت لوگوں میں ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ منفی لوگوں میں ہیں تو پھر آپ مشکل سے انہی کو راضی کرتے رہیں گے، آپ کا اپنا کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے کوشش کریں اپنے ارد گرد لوگوں کو مثبت کریں، خود بھی مثبت رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں اگر آپ کی منزل بڑی ہے تو پھر اس کی جدوجہد بھی بڑی ہے۔ اس جدوجہد میں آپ نے بس ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پر بھرپور بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فیصلے لینے سے پہلے اس پر اچھی طرح فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں آپ اپنی منزل پر صرف اسی وقت ہی پہنچ سکتے ہیں جب آپ اپنے فیصلوں پر، اپنے عمل پر ڈٹے رہیں۔ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے لوگوں کی باتوں میں آ کر، اپنے ان دوستوں یا ان ارد گرد لوگوں کی باتوں پہ آ کر کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو پھر آپ رہ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آخر تک لڑیں، کامیابی اور جیت آپ کی ہی ہو۔ سلطان محمد فاتح کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کی، قسطنطنیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریڈکشن کے 700 سال تقریباً بعد قسطنطنیہ فتح ہوا۔ آپ دیکھیں کہ قسطنطنیہ فتح کرنا کتنا مشکل کام تھا قسطنطنیہ فتح کرنا، اتنا مشکل کام کہ جو اس کے اندر قسطنطنیہ کے لیڈرز تھے وہ بھی سکون میں تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی لشکر اس قلعے میں داخل ہو سکے۔ بلکہ جب قسطنطنیہ فتح ہونے پہ آ گیا، جب مسلمانوں نے اپنے جھنڈے قسطنطنیہ پر گاڑ لیے، تو وہاں کے لیڈر نے کہا اپنے بندوں سے کہ بھائی مجھے قتل کر دو، میں یہ شرمناک دن نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی فتح تھی، کتنی جدوجہد اس میں ہوئی ہوگی اس کو فتح کرنا۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، نہیں تو میں آپ کو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے عزت دی تو میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا علیحدہ سے۔ تو ابھی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی، اس کے لیے کتنی جدوجہد کی ہوگی سلطان محمد فاتح نے۔ یہ یاد رکھیں بڑی بڑی باتیں کرنے سے ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو الفاظ آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ اس سے جب بھی کوئی بات کریں تو سوچ کر، یہ نہ ہو کہ پھر آپ مشکل میں آ جائیں۔ منزل پر پہنچ کر کیا کرنا ہے جہاں تک اس کی بات ہے، تو سمپل سی بات ہے یار، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی منزل پر پہنچ کر تھوڑا رحم دکھانا چاہیے انسانوں کو، جن کو ہم اکثر نہیں دکھاتے، اور غرور تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب تو لازمی کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔